السلام علیکم، حنیف سلیمان بول رہا ہوں۔ پھر وہی درخواست کہ میرے اس پیغام کو پورا سنیے گا تاکہ بات کی تہہ تک پہنچ جائیں۔ پیغام کی ابتدا کرتا ہوں کہ پچھلے دنوں کراچی شہر میں ہیلمٹ پہننے کی پابندی لگی۔ جب یہ اعلان ہوا تو لوگوں نے اس کو سنجیدگی کے ساتھ نہیں لیا، مگر جب پولیس نے مقررہ تاریخ کے بعد سختی کرنی شروع کی تو لوگ ہیلمٹ خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ اس لیے پولیس اہلکار جگہ جگہ ناکے لگا کر موٹر سائیکل سواروں کو روکتے اور ہیلمٹ نہ ہونے پر انہیں جرمانے کرتے یا ان سے رشوت لے کر انہیں جانے دیتے۔ انہی دنوں ایک صاحب میرے گھر آئے تو بتانے لگے کہ راستے میں 2 جگہ پولیس والوں نے انہیں روکا اور دونوں جگہ پیسے دے کر انہوں نے جان چھڑائی۔ اس صورتحال کا نتیجہ یہ نکلا کہ 500-600 روپے میں ملنے والا ہیلمٹ دگنی قیمت پر ملنے لگا، یعنی 1000-1200 روپے ہو گیا۔ بعض جگہ ٹھیلوں پر ہیلمٹ فروخت ہونے لگے اور نوبت یہاں تک آ گئی کہ چوروں اور رہزنوں نے ہیلمٹ چوری کرنا اور چھیننا شروع کر دیے۔ تاہم یہ صورتحال زیادہ عرصے جاری نہیں رہ سکی۔ تھوڑے دنوں میں حالات معمول پر آ گئے، یعنی پولیس کی مہم ٹھنڈی پڑ گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد ہیلمٹ کے بغیر اب دوبارہ موٹر سائیکل چلاتی ہے اور کوئی انہیں روکتا ٹوکتا نہیں ہے۔ اس صورتحال کو دیکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وقفے سے کوئی حکومتی یا سرکاری اہلکار کسی ہیلمٹ درآمد کرنے والے تاجر سے بھاری رشوت لیتا ہے اور پھر ہیلمٹ کی پابندی کا حکم جاری ہو جاتا ہے۔ یہ تاجر جب بھاری منافع پر اپنا مال، امپورٹ کیا ہوا مال بیچ دیتے ہیں تو پولیس سختی کرنا چھوڑ دیتی ہے اور بار بار یہ کہانی دہرائی جاتی ہے اور تاجر اور حکام دونوں ہاتھوں سے عوام کو لوٹتے ہیں۔ صورتحال کو دیکھنے کا ایک دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ کسی قوم کے لوگ اگر ذہنی طور پر کسی قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو زور اور زبردستی کے ساتھ زیادہ عرصے تک ان سے اس قانون کی پابندی نہیں کرائی جا سکتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ پولیس، حکام اور قانون نافذ کرنے والے ادارے تعداد میں عوام سے کم اور دوسرے انہیں کسی ایک قانون کی خلاف ورزی کا نوٹس نہیں لینا ہوتا بلکہ کئی قوانین اور ضابطوں کی نگرانی کرنی ہوتی ہے۔ اگر لوگوں کی اکثریت کسی خاص قانون کی پابندی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تو زیادہ لمبے عرصے تک جبر کے ساتھ اس پر پابندی کرانا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس YouTube چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے کرم سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ اچھا، اس سلسلے میں لوگوں کی ذہنی ساخت اور تربیت کی کمی کو سمجھنے کے لیے میں ایک بہت پڑھے لکھے اور باشعور شخص کی بات بیان کرتا ہوں کہ جب اس سے کہا گیا کہ آپ موٹر سائیکل چلاتے ہیں تو ہیلمٹ نہیں پہنتے، حالانکہ یہ حفاظت کے نقطہ نظر سے بہت ضروری ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ساری زندگی میں نے موٹر سائیکل چلائی ہے، آج تک تو میرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ اچھا، یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں وہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ لوگ اتنی بنیادی بات بھی نہیں جانتے کہ ایکسیڈنٹ زندگی میں بار بار نہیں ہوتا، مگر جب کبھی ہوتا ہے تو ہیلمٹ موت اور زندگی کے درمیان ایک فیصلہ کن لکیر کھینچ دیتا ہے۔ جب عوام اس رخ پر سوچتے ہیں تو محض قانون کے زور پر اصلاح نہیں ہو سکتی، بلکہ جیسا کہ شروع میں نے بیان کیا ہے کہ رشوت پنپنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں یا پھر مہنگے داموں چیزیں فروخت کرنے والے تاجروں کی چاندی ہو جاتی ہے۔ صرف ہیلمٹ والا واقعہ ہی اس بات کی وضاحت کے لیے کافی نہیں، بلکہ شادی، جہیز کے کھانے اور ان پر بھی پابندی وغیرہ کے قوانین جو ہیں اس کا حشر بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ قوم کو باشعور اور تعلیم یافتہ بنایا جائے۔ ہمارے تعلیمی نصاب میں ایران توران کی خبریں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے شہریت کا شعور یعنی سیوک سینس پیدا کرنے اور اخلاقیات کے بیج کی آبیاری کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ ایسے میں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو ذمہ دار بنائیں، اپنی جان، مال، آبرو کے تحفظ کے لیے بھی اور دوسروں کے تحفظ کے لیے بھی محتاط اور ذمہ دارانہ انداز سے زندگی گزارنے کی تلقین کریں۔ تیز رفتاری سے پرہیز کریں اور ہیلمٹ پہن کر اسکوٹر یا موٹر سائیکل چلانا اسی ذمہ دارانہ طرز زندگی کا اظہار ہے جس میں انسان اپنی جان کو بھی تحفظ دیتا ہے اور دوسروں کو بھی نقصان سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نقصان جو اگر پہنچ جائے تو پھر زندگی بھر کا روگ بن جاتا ہے۔ آج کے پیغام کا اختتام ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔